ایپیسوڈ 4 کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے جہاں پر کوئی مولانگ ڈرنک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ ایپیسوڈ 4 کی شروعات میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کنگ مولانگ بہت زیادہ کتابیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جس میں ڈرنک ہونے کے بعد کیسے سوبر بیہیو کیا جائے۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں کئی عورتیں دکھائی جاتی ہیں جو کہ کپڑے سینے کی تیاری میں ہوتی ہیں، اور انہی میں ہی ہیٹنگ نامی عورت جو کہ پوائزن ماسٹر کے لیے کام کرتی ہے، نقاب پہنے ان لڑکیوں میں موجود ہوتی ہے۔ ہیٹنگ پرنسس کے روم میں جا کر پرنسس کا سائز لے کر آ رہی ہوتی ہے تو اسے وہاں پر پرنسس ایک اسکیچ دکھا کر یہ کہتی ہے کہ میرے لیے ایسا ہی سیم کاسٹیوم ریڈی کرو اور آج شام تک یہ کاسٹیوم ریڈی ہو جانا چاہیے۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور ہیٹنگ کو پوائزن ماسٹر کے پاس دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ اسے کہتی ہے کہ میرے پاس کنگ مولانگ سے ریلیٹڈ ایک امپورٹنٹ نیوز ہے۔ ہیٹنگ پوائزن ماسٹر کو کہتی ہے کہ کنگ مولانگ پرنسس کا بہت ہی جنٹلی ٹریٹ کرتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ پرنسس یہاں پر رہنے سے خوش نہیں ہے۔ ہیٹنگ یہاں پر کہتی ہے کہ مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہا کیونکہ کنگ اس پرنسس کی کچھ زیادہ ہی کیئر کرتے ہیں، تو آگے سے پوائزن ماسٹر اسے کہتا ہے کہ یہ دن اس بار پہلی دفعہ ہے یہ پہلی دفعہ ہے جب بیسٹ کنگ نے خود ہی کسی لڑکی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہو، اور ویسے بھی بیسٹ کنگ ولف کلین سے ہے، اس کی وجہ سے وہ صرف ایک ہی عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پوائزن ماسٹر ہیٹنگ کو کہتا ہے کہ کچھ کرو اور جلدی سے اس عورت کو قتل کر دو۔ نیکسٹ سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پرنسس کنگ مولانگ کے کمرے میں پہنچی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی ٹیبل پر جا کر لیٹ جاتی ہے اور اسے سیڈیوس کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کنگ مولانگ شرم کے مارے اپنا منہ کتاب سے ڈھک رہا ہوتا ہے لیکن پرنسس اسے اور بھی تنگ کرنے لگتی ہے۔ پرنسس اپنے ساتھ کچھ وائن بھی لے کر آئی ہوتی ہے اور وہ مولانگ کے سامنے بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہیں پریزنٹ کرتی ہے، اور اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ بیسٹ کنگ کو ڈرنک کروا دے اور اس کے بعد اس سے سیکرٹس معلوم کر لے، لیکن بیسٹ کنگ بھی بہت زیادہ چالاک ہوتا ہے اور وہ ایک ایسی چال چلتا ہے جس سے کہ پرنسس خود ہی ڈرنک ہو جائے۔ کنگ پرنسس کے ساتھ گیم کھیلتا ہے جس میں اگر پرنسس ہاری تو اسے ڈرنک کرنا پڑے گا اور اگر کنگ ہارا تو اسے ڈرنک کرنا پڑے گا، لیکن بیسٹ کنگ اتنا چالاک ہوتا ہے کہ وہ راک پیپر سیزر کھیل کر پرنسس کو بار بار ہرا دیتا ہے۔ پہلی باری میں بھی اس کو ہرا دیتا ہے اور پھر اسے ڈرنک کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے پرنسس ڈرنک ہو جاتی ہے اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتی ہے۔ پرنسس ڈرنک ہو کر کنگ مولانگ کے اوپر گر جاتی ہے، لیکن جیسے ہی اسے ہوش آتا ہے تو وہ اپنی ہیئر پن نکال کر کنگ کو اسٹیب کر دیتی ہے۔ اسٹیب کرنے کے بعد وہ باہر لان میں بھاگ جاتی ہے اور اچانک ایک اسیسن آ کر اس کے اوپر اور جیسے ہی اسیسن پرنسس کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اچانک ہی بیسٹ کنگ وہاں پر آ جاتا ہے جو کہ اس اسیسن کو دور پیچھے پھینکتا ہے۔ تھوڑی دیر اسیسن سے فائٹ کرنے کے بعد اسیسن وہاں سے بھاگ جاتا ہے، لیکن فل مون ہونے کی وجہ سے بیسٹ کنگ کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ اپنی بیسٹ فارم میں آنے لگتا ہے۔ بیسٹ فارم میں آتے ہی وہ پرنسس کو گلے سے پکڑ لیتا ہے اور پرنسس کو اوپر کی طرف اٹھا لیتا ہے۔ پرنسس کا سانس بند ہو رہا ہوتا ہے لیکن بیسٹ کنگ بھی اپنے بیسٹ کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اسے ہوش آ جاتا ہے اور وہ پرنسس کو چھوڑ دیتا ہے۔ جہاں پر لیوجن کنگ کو چیک کر رہا ہوتا ہے کہ آخر اس کی اس طرح بے ہوش ہونے کی کیا وجہ تھی۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں پوائزن ماسٹر اور ہیٹنگ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ہیٹنگ اس پوائزن ماسٹر کو یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ماسٹر میں اس دفعہ اپنی مشن میں فیل ہو گئی، تو آگے سے پوائزن ماسٹر اسے کہتا ہے کہ کچھ جلدی کرو اور اس پرنسس کا کام ختم کرو۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں کنگ مولانگ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی ہیومن فارم میں شہزادی سے ملنے آیا ہوا ہوتا ہے۔ شہزادی چھوٹے کپڑے پہن کر سوئی ہوتی ہے، اس لیے وہ جیسے ہی اس پر نظر ڈالتا ہے تو اپنی نظر کو دوسری طرف کر لیتا ہے۔ اتنے میں شہزادی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ وہاں پر کون ہے، تو آگے سے کنگ مولانگ کہتا ہے کہ میں ہوں۔ اس کے بعد پرنسس کپڑے پہن کر اس کے سامنے آ جاتی ہے اور تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد کنگ مولانگ اس کی گردن پر لگی چوٹ کو دیکھتا ہے اور اس کے اوپر دوائی لگانے لگتا ہے
جس سے پرنسس اس کی طرف دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اتنے میں وہاں بیسٹ سٹی کی ڈپٹی کمانڈر آ جاتی ہے جو کہ پرنسس کو مرڈرر کہہ کر چلا رہی ہوتی ہے، اور پرنسس اور کنگ مولانگ دونوں ہی روم سے باہر آ جاتے ہیں۔ جب کنگ مولانگ پرنسس کی طرف سے بول رہا ہوتا ہے تو امپیریل ڈپٹی کمانڈر اسے کہتی ہے کہ آخر آپ کون ہیں؟ تو پرنسس آگے بڑھ کر اسے یہ کہتی ہے کہ یہ میرے باڈی گارڈ ہیں۔ تو تھوڑی ہی دیر میں معاملہ ہاتھ سے بگڑنے لگتا ہے اور کنگ مولانگ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ معاملہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ بیسٹ کنگ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پر اس لڑکی کی باڈی کو لایا جاتا ہے جس کا مرڈر کا الزام پرنسس کے سر ہوتا ہے، اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ اس لڑکی کو پانی میں ڈبویا گیا تھا، اور پرنسس وقت نہ ضائع کرتے ہوئے اسے CPR دینے لگتی ہے۔ پہلے تو سب اسے منع کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر اسے کرنے دیتے ہیں، اور اچانک ہی اس لڑکی کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس پر بیسٹ کنگ اور اس کے ساتھ ساتھ باقی سبھی بھی پرنسس کے لیے خوش ہوتے ہیں، اور وہ لڑکی اٹھتے ہی پرنسس کو مرڈرر کہہ کر بلاتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ آج جب میں کنویں سے صبح پانی نکال رہی تھی تو پرنسس میرے پاس آئی تھی اور انہوں نے مجھے پانی میں دھکا دے دیا، اور امپیریل گارڈ کی ڈپٹی کمانڈر اسے اس کی ہیئر پن دکھاتی ہے جو کہ وہیں پر رہ گئی تھی۔ پرنسس کہتی ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن سارے ثبوت اس کے خلاف ہونے کی وجہ سے بیسٹ کنگ اسے پریزن میں ڈلوا دیتا ہے۔ پرنسس کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں تو مسٹر لو کے ساتھ تھی آج صبح، لیکن مسٹر لو کے وہاں نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی پرنسس پر اعتبار نہیں کرتا، کیونکہ مسٹر لو ہی بیسٹ کنگ ہے جو کہ پرنسس کو معلوم ہی نہیں۔ اس کے بعد پرنسس کو پریزن میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پرنسس وہاں کا ماحول دیکھ کر ایک دم ڈر جاتی ہے کیونکہ کچھ کیڑے مکوڑے اس کی طرف آ رہے ہوتے ہیں جن سے پرنسس بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ وہاں پر کاکروچز کافی زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں جن سے ڈر کر پرنسس ایک کونے میں جا کھڑی ہوتی ہے، لیکن اس سارے کے پیچھے ہیٹنگ ہوتی ہے جو کہ پوائزن ماسٹر کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کنگ مولانگ اسی لڑکی کے پاس آتا ہے جس کے مرڈر کا الزام پرنسس پر لگا تھا اور اس سے خود انویسٹیگیشن کرنے لگتا ہے۔ وہ لڑکی بیسٹ کنگ کو یہ کہتی ہے کہ آج صبح جب میں کنویں سے پانی نکال رہی تھی تو پرنسس خود میرے پاس آئی تھیں اور انہوں نے مجھے پانی میں دھکا دے دیا، جبکہ بیسٹ کنگ اسے کہتا ہے کہ کیا تم نے صحیح سے دیکھا تھا کہ وہ پرنسس۔ دوسری طرف پرنسس کا پریزن میں ڈر کے مارے بہت برا حال ہوتا ہے۔ وہاں پر کئی کاکروچز اور چوہے یہاں وہاں بھاگ رہے ہوتے ہیں جن سے ڈر کر پرنسس ایک کونے میں کھڑے ہو کر شور ڈال رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کنگ مولانگ اپنے ہیومن فارم میں پرنسس کے پاس آتا ہے اور پرنسس اس سے پوچھتی ہے کہ تم کہاں پر تھے جب مجھے تمہاری تو آگے سے کنگ مولانگ کہتا ہے کہ مجھے اس وقت ارجنٹ واش روم جانا پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے میں وہاں پر موجود نہیں تھا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ پرنسس آپ فکر نہ کریں کیونکہ کنگ مولانگ آپ کے لیے انویسٹیگیشن کروا رہے ہیں۔